اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، مسجد، روئے زمین کا یہ سب سے افضل و برتر اور مقدس خطہ جہاں رات و دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ نور ملتا ہے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. اسلام میں مسجد محض ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایمان، اخوت، تعلیم اور معاشرتی ہم آہنگی کا مرکز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد کی اہمیت اور اسلامی معاشرے میں اس کے مرکزی کردار کا اندازہ ہوتا ہے. ناظرین، نور ایمان میں آج آپ مونٹین بلانش کی حنفی دین محمدی مسجد میں رینوویشن کے کاموں کے بعد افتتاحی تقریب کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. 28 شعبان المعظم 1447 ہجری کو مسجد کا انوگریشن جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کی سرپرستی میں ہوا. مسجد کے امام، منتظمین اور دیگر ائمہ و علماء کی شرکت کے علاوہ بستی کے لوگ بھی اس یادگار لمحے کا حصہ بنے. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتخار مساجد المؤمنين ومختار مساجد المؤمنين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أئمة المهتدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. مسجد مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ان میں خوشحالی، چین و سکون پیدا کرتا ہے. یہاں آنے سے مسلمانوں کے دل نرم اور صاف و شفاف ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اگر گناہوں اور مصیبتوں کا رنگ چڑھا ہوتا ہے تو اسے صاف کر کے پاک کر دیا جاتا ہے. مسجد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں مالک و خادم، مالدار و غریب، عالم و جاہل، پیر و مرشد،
حاکم و محکوم اور شاہ و گدا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ سب اللہ کے سامنے برابر ہوتے ہیں۔ مسجد یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے سماج میں متحد ہو کر زندگی بسر کریں، ایک دوسرے سے ہمیشہ جڑے رہیں، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ تعمیری اور مرمت کے بعد مونٹبلانش کی حنفی دین محمدی مسجد کو نئی رونق بخشی گئی۔ نماز ادا کرنے والوں کے لیے جدید اور آرام دہ نئی قالین بچھائی گئی، جبکہ خوبصورت جھومروں اور جدید لائٹنگ سسٹم نے مسجد کے اندرونی ماحول کو زیادہ پرنور اور روح پرور بنا دیا۔ مسجد کے رنگ و روغن کے ذریعے از سر نو آرائش کی گئی، جس سے عمارت کی خوبصورتی اور جاذبیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اسی طرح ممبر اور محراب کی سجاوٹ اور تزئین پر خصوصی توجہ دی گئی، جو مسجد کے تقدس اور اسلامی فن تعمیر کی جھلک پیش کرتی ہے۔ یہ تمام اقدامات نہ صرف مسجد کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ نمازیوں کو ایک پرسکون، باوقار اور روحانی ماحول بھی فراہم کرتے ہیں، جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس افتتاحی تقریب کا آغاز مسجد کے خطیب و امام فاضل نبی بخش دامت برکاتہ عالیہ نے قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا۔ بغور و دب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا يا رب ارحم تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہو تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہو صدا شکر مکہ میں آتا رہو میں یا ربنا ارحم لنا یا رب حرم میں غازر ہوا بن کے مجرم حرم میں غازر ہوا بن کے مجرم لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگے اپنے دل کے بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کے بجھاتا رہوں میں صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه مصطفیٰ جانے رحمت
مسجد کی خدمت ناظرین دراصل دین کی خدمت ہے۔ اس مقدس فریضے میں مسجد کمیٹی کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے، جو مسجد کے انتظام، صفائی، دیکھ بھال اور دینی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں رہتی ہے۔ مسجد کی ترقی اور آباد کاری صرف انتظامیہ کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پوری بستی اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب اہل محلہ، اہل بستی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو نہ صرف نمازوں میں رونق پیدا ہوتی ہے، بلکہ دینی، اخلاقی اور سماجی اقدار بھی مستحکم ہوتی ہے۔ مسجد کے صدر یعنی پریزیڈنٹ جناب عمران جمن صاحب نے اس طرح اظہار تشکر پیش کیے۔ Tout le monde qui nous donne un coup de main dans n'importe quelle façon, non, jeunes, vieux, alhamdulillah, nous remercions les autres. Et nous faisons Allah Ta'ala qui accorde ce faveur spécial et donne-nous jaza et khair de dunya, kabar et akhirat. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ 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 کوئی میرے
اللہ 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 मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। नाज़रीन, इस वक्त आप मोंताइन ब्लांच की हनफी दीन मोहम्मदी मस्जिद में तामीरी और मरम्मत कामों के बाद इफ्तिताही तकरीब की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मस्जिद सिर्फ इबादत और नमाज की अदायगी का मकाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे की तामीर का मरकज़ भी है। यही वो जगह है जहाँ लोगों के दिल आपस में जुड़ते हैं, भाईचारे, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ मिलता है और माशरती मसाइल के हल के लिए मशावरत की जाती है। मस्जिद के साए तले फलाही सरगर्मियों, दीनी तालीम, नौजवानों की तरबियत और ज़रूरतमंदों की मदद के मंसूबे तश्कील किए जाते हैं जो एक मजबूत, बावक़ार और मिसाली मुआशरे की बुनियाद बनते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि मस्जिद को सिर्फ आबाद न रखा जाए बल्कि उसे माशरती इस्लाह, अखलाकी तरबियत और कौमी यकजहती का फ़ाल मरकज़ बनाया जाए ताकि एक बेहतर और पुरअमन सोसाइटी तश्कील पा सके। मस्जिद के खतीब व इमाम फादिल नबी बख्श दामद बरकatuh मालिया ने इन्हीं चंद नुक्तों की तरफ इस तरह इशारा किया। Zis Benjamin que na iman lo Allah et na iman lo yawmul akhirah, c'est ça Benjamin là qu'Allah donne zot hidayat zot construit un masjid pour Allah lo latia. En même temps dans ayat là Allah dit wa aqama as-salat. Quand une cause masjid là qui Benjamin qui a hidayat pour construire Allah pas n'arrête li même si pas nous juste construire un masjid nous quitte li comme ça non. Allah dit wa aqama as-salata wa ata az-zakat. Benjamin là je t'accomplis un namaz et je donne zakat wa lam yakhsha illa Allah. Et ça Benjamin là je pas payer personne excepté Allah li tout seul. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah dit c'est ça Benjamin là qu'Allah donne zot hidayat tout l'état. Masjid Al-Gid ben l'endroit que pen en masjid que Benjamin pe bizarre sorti voyager al-road en l'autre masjid en l'autre l'endroit pour qu'a fait namaz. Alhamdulillah, souvent moi dis ça ici dans l'endroit ben habitant ici, vous êtes bien heureux. En basti comme à Montagne Blanche, en masjid en là, alhamdulillah, Allah ingode nous dans l'unité et sa masjid là, c'est un masjid qui est consacré au base même Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors nous peut dire masjid il fait une rénovation, oui, mais seulement la case Allah ça. M'aurait dit réponds-moi que ça sur la case là. Il pas pour moi, il pas pour quelqu'un, personne pas propriété la case Allah, pour Allah ça. Quand on vient dans masjid, on trouve une petite chose in tombée, même il y a une feuille. Pas besoin le téléphone XYZ pour faire ramasser feuille là, ou faire un zéfo ou ramasser li Allah pour donner sa récompense. Parce qu'imaginons, un démon qui peut nettoyer un masjid nabawi, ça démon là il est arrivé gaï sawafat l'intiqal de la nuit.
Ben sahaba pan rot dérange Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en zot même zone ben sa demoun la don li so roussal met so kafan faire son namaz janaza enterli tout zot même. Zo pan rot dérange Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam aswa. Et demoun la tipe nettoie masjid Nabawi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lors demain quand prend nouvelle pe jabe sa demoun qui habite nettoyer là mo pas trouve li côté li. Ben sahaba dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nuit lingai so wafat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam in vin rouge de colère les sa dimulan intiqal aswa zo pan firma kone ben la dia ya Rasulullah nous pas nous cas sous sommeil dérange ou entre nous mêmes nous donner so roussal nous mettre so kafan nous fait son namaz janaza nous fini fali dafan Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dit quand quelqu'un parmi les autres gars autres wafat fait moi connaît parce que comme moi me fait son namaz janaza il vient rahmat pour lui ça Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dia banla amen moi kot kabar sapia sunla ko zono teli Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam debut kot kabar sapia sunla tan bien qui travaille les type faire les type nettoie masjid nabawi nettoie masjid ça Allah sur Rasul sallallahu alaihi wasallam débuté sa longue doa qui nous Nabi sallallahu alaihi wasallam in fait salir là ben sahaba qui ti présent je peux dire nous tenons désir salir là tiabo nous tida sa kabar là et nous Nabi fait sa longue doa là pour nous salir là imaginez qui sawabena God Allah so masjid abad Allah subhanahu wa ta'ala bugadu si abad ne fa doa Allah God sa masjid là qaim jusqu'à qiyamah. Et tout celui qui donne zéfo, donne coup de main, support pour God sa masjid la abad, Allah godly, God ses enfants, God son asal abad tous les temps. बाद अज़ा नाजरीन महफिल के मेहमान ख़ास हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामद बरकतुल ने कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िक्र और तासीर ज़िक्र पर ये आलिमाना गुफ्तगू फरमाई। इससे कबल आपको शालपोशी से पूरे अदब व एहतराम के साथ इस्तक़बाल किया गया। जामिअ तिर्मिज़ी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आपने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ, कि जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बाग से हो और जन्नत के बागात से हो तो वहाँ कुछ मेवे और फल चुना करो। क़ालू मा हिय रियाज़ुल जन्ना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बाग क्या हैं? क़ाला अल मसाजिद, हुज़ूर ने फरमाया कि इस ज़मीन पर जन्नत के बाग मसाजिद। क़ालू व मर्रतु, पूछा या रसूल अल्लाह, और ज़मीन में जब मसाजिद जन्नत के बाग हैं तो उसमें चरना और मेवे चुनना और खाना, इसका क्या मतलब है? तो आपने फरमाया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये मस्जिद का मेवा है, ये मस्जिद का फल है, ये फ्रूट्स हैं मस्जिद के। सो जब भी मस्जिद में आए तो तीसरा कलमा, थर्ड कलमा वो पढ़ा करें। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, इसकी बड़ी बरक़ात, बड़े फ़ज़ाइल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, when you pass through the gardens of paradise, then feast. The companion asked, O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, what are the gardens of paradise? What are the gardens of paradise? Qala, Huzur Salam replied, Al-Masajid. Masajid are the gardens of paradise. So, जब भी आपका जी चाहे कि आप जन्नत के बाग की सैर करें
تو آپ مسجدوں کا رخ کریں۔ اس وقت ہم اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ ہم جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر موجود ہیں۔ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر موجود ہے۔ اس وقت سوسائٹی میں جو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، ہارٹ شپ، ڈائیبٹیز، اس طرح کے جتنی بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج مسجد میں بیٹھنا ہے۔ مسجد میں کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ اور یہ ایک بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ایک غالباً UK انگلینڈ کے ایک حافظ قاری ہیں، ان کا اپنا ایکسپیرینس۔ انہوں نے بتایا کہ تراویح پڑھنے کے بعد میں اپنے ڈائیبٹیز کو جا کے چیک کرتا تو وہ کم ہو چکا ہوتا۔ تو تراویح مختلف بیماریوں کا علاج ہے۔ یہی ریزن ہے کہ ہمارے اسلاف تو پوری رات تراویح میں گزارتے اور پوری رات قرآن پڑھتے، عشاء میں آغاز کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ 61 ختم ہوتے، 61 ٹائمز آپ رمضان میں قرآن پڑھتے، ایک ختم دن میں ہوتا، ایک رات میں ہوتا، اور ایک تراویح کی نماز میں ہوتا۔ تو مسجد فقط نمازوں کے لیے نہیں آئے، مسجد ویسے بھی آیا گیا۔ جب آپ پریشان ہوں، آپ کو تکلیف ہو اور آپ سکون کی تلاش میں، پیس کے متلاشی ہوں، تو آپ مسجد آئیں۔ انشاءاللہ آپ کو آتے ہی ایسا لگے گا جیسے کسی نے پیس کا انجیکشن لگا دیا یا کسی نے آپ کو میڈیسن کھلا دیا۔ اسپیشلی نوجوان مساجد کا رخ کریں، مساجد کو آباد کریں، تاکہ وہ اس سوسائٹی میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مسجد میں ایک نور ہوتا ہے، مسجد میں ایک روشنی ہوتی ہے جس سے انسان کا ظاہر اور باطن روشن ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارا دل کیسے چاہتا ہے مسجد سے نکلنے۔ میں زمانے طالب علمی میں اپنے ٹین ایجرز کی بات کر رہا ہوں، کئی سالوں تک جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آتا تو کل فجر میں نکلتا، کئی سالوں وہی پڑھنا، وہی پڑھانا، کھانا پینا۔ تو جب آپ کا دل لگے گا مسجد سے تو پھر آپ کا دل کہیں اور نہیں لگے گا۔ مسجد سے جب آپ کو محبت ہو جائے، ڈاکٹر اقبال نے فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جب لذت آشنائی نصیب ہوتی ہے، لذت آشنائی the sweetness of love، محبت کی چاشنی نصیب ہوتی ہے، تو پھر انسان دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کی محبت وہ اللہ رسول کی محبت کی علامت ہے۔ Love of masjid, loving masjid, the sign of loving Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam۔ مساجد، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان المساجد للہ، بلکہ ان المساجد للہ، کہ مساجد اللہ کے لیے۔
اور جو اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ اللہ کی رسول کے لیے ہے۔ تو مساجد اللہ کی ہیں اور اللہ کے رسول کی۔ آپ کے گھروں میں کوئی آپ کا اپنا آتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں آنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، مسجد میں آنے سے آپ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے۔ جیسے آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ جب انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہو وی فی لگا دیں، کنیکشن، تو وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے دل کا موبائل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ مساجد میں آنے سے آپ کا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن اور نیو جنریشن، وہ مساجد کا رخ کرے تاکہ اس سوسائٹی کے مختلف روحانی امراض سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ جسم روح کا ہو یا جسم یا بیماری روح کی ہو یا بیماری جسم کی ہو، ہر بیماری کا علاج فقط مسجد میں آنا ہے، ورنہ آپ چاہیں تو آزما کے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس بیماری سے شفا دے گا جس کی شفا کی نیت اور انٹینشن سے آپ مسجد آئیں۔ سو مساجد کو آباد کریں۔ آج ہمارے گھر ویران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر ویران ہو گئے۔ جب ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ ہمارے آبا و اجداد کے گھروں کو اللہ نے اس لیے آباد کیا کہ انہوں نے مساجد کو آباد کیا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ، وہ ہے طہارت القلب کی، تطہیر القلب، the purification of the heart، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا۔ اور دل کو پاک کرنے کے اسباب میں سے، اعمال میں سے ایک مساجد میں آنا۔ جب مومن عشق و ادب کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور بیٹھتا ہے تو اس کی پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کا پروسیس آلریڈی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اولیاء، اہل اللہ، علماء جو ہوئے، ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 24 گھنٹے مسجد میں ہوتے، اور کثیر تعداد ہمارے علماء اور اولیاء کی وہ ہیں جن کا وصال بھی مسجد میں ہو۔ چونکہ زندگیاں ساری مسجد میں گزری ہیں، اس لیے وصال بھی مسجد میں۔ کسی کا قیام میں ہوا، کسی کا رکوع میں ہوا، کسی کا تحیات میں ہوا، اور کسی کا سجدے کے حال میں وصال ہے۔ اور حدیث کے مطابق جو دنیا سے جس حال میں جائے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل مساجد سے کٹ رہی ہے، علماء، صلحاء، صحیح العقیدہ لوگوں سے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم دن بدن مختلف پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے دل کو پاک کرنے کا اور صاف کرنے کا۔
کہ مسجد میں اس نیت سے بھی آئیں کہ دل پاک اور دل چمک اٹھے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب صحابہ کرام مسجد نبوی آتے تو مسجد نبوی کے نور سے اور نگاہ مصطفیٰ سے ان کے دل روشن ہو جاتے. بلکہ آقا کریم کے پاس غیر بھی آئے، حضور علیہ السلام نے فقط ایک نگاہ پیار سے ان کو دیکھا تو ان کے دل اس طرح کلین اور پالش ہو گئے کہ اسی وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جاری ہو جاتا. تو مساجد میں صحابہ کا معمول تھا. اللہ کے حبیب نے جو سب سے پہلا مدرسہ بنایا صفہ کے نام سے، وہ بھی مسجد. قدیم زمانے میں مدارس جامعات الگ نہیں ہوتے، اسی مسجد میں دینی علوم ہوتے. آج بھی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں کلاسز مسجد میں ہوتی. جامعہ ازہر میں ایک زمانے میں اس کی جو بڑی مسجد تھی، چونکہ وہ 1000 سال پہلے کی یونیورسٹی ہے، تو ہمارے بڑے بڑے اسلاف محدثین نے مساجد میں پڑھا اور پڑھایا. آج بھی وہاں وہ ستون ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس کے نیچے امام غزالی نے پڑھا، امام علامہ سیوطی نے پڑھا اور پڑھایا، امام قسطلانی نے، امام عینی نے، بڑے بڑے عرفاء نے. تو مسجد درس و تدریس کا مرکز ہے، مسجد روحانیت کا مرکز ہے. سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ السامی نے بڑی عجیب نصیحت کی، بڑی عجیب نصیحت کی اپنی کتاب المواثیق المحمدیہ میں، اور پھر ان کی دوسری کتاب الدر المندود اس میں وہ بڑی عجیب نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ مسجد بالکل اینڈ پر آئیں اور سب سے پہلے چلے جائیں. جمعۃ المبارک کے لیے بھی لکھا، ریزن یہ لکھا کہ مسجد میں آ کر لوگ غیبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ غیبت تو گناہ ہے ہی، لیکن مسجد میں غیبت بہت زیادہ بڑا گناہ. ویسے بھی غیبت گناہ ہے، لیکن عام مقامات پر ہو تو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ کے مسجد میں ہو کر، اللہ کے گھر میں ہو کے غیبت کریں. اس وقت آپ نے فرمایا کبھی امام کی غیبت کریں گے، کبھی خطیب کی کریں گے. یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے. نصیحت ان کی بڑی عجیب ہے، لیکن جب آپ ریزن سنتے ہیں تو پھر عجیب نہیں ہوتی. تو خدا کے لیے جو پالاب اس سوسائٹی میں کینسر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس یوں کریں کہ مسجد میں زیادہ ٹائم گزاریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں غیبت کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. یہ تو اللہ جل مجدہ کا گھر ہے، یہاں دل صاف ہوتے، یہاں زبان صاف ہوتی اور ہونی چاہیے. قرآن کریم فرقان حمید کی معروف آیت ہے جو آپ سنتے اور پڑھتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ نے فرمایا او پیپل ریممبر می آئی ول ریممبر یو. او لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آج اس کا ایک بڑا نیا معنی جو عرفاء نے کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری سنا کے پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.
عرفا نے یہ معنی کیا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں مجھے یاد کرو، اپنے دلوں کو میری یاد سے، میرے ذکر سے زندہ کرو، اپنے دلوں کو میرے محبوب کے ذکر سے اور میرے محبوب کی یاد سے زندہ کرو۔ جب تم اپنے دلوں کو میرے اور میرے محبوب کے ذکر سے زندہ کرو گے، گویا اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے دلوں کو میرے اور میرے محبوب کے ذکر سے زندہ کرو گے تو تمہارے پیار اور تمہاری چاہت کو سمندر کی تہ میں بھی زندہ کر دے گا۔ آپ نے سنا ہے بہت سے اولیاء کے واقعات، وہ مردوں کے پاس جاتے اور کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کی عارفانہ تعبیر ہے، چونکہ اولیاء نے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حبیب کے ذکر سے زندہ کیا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی زبان سے مردوں کو زندہ کیا۔ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور پھر ان کے قم بِإِذْنِ اللہ سے مردوں کا زندہ ہونا یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو اپنے بندے کا کرتا ہے۔ امام غزالی نے الاسرار میں یہ لکھا کہ ایک خاتون تھی، ایک عورت، اس نے اپنے چھوٹے بچے کو قرآن سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مدرسہ بھیجا۔ تو ایک دن استاذ نے کسی کام سے اس بچے کو دریائے دجلہ دیا۔ بچہ تھا، وہ سمندر میں ڈوب گیا، دنیا سے چلا گیا، روح نکل گئی۔ استاذ کو معلوم ہوا، استاذ پریشان ہو گئے کہ اب میں اس کی ماں کو جواب کیا دوں۔ اس وقت سیدنا سری سقطی نور اللہ مرقدہ حیات تھے، تو استاذ آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ اس طرح میں نے فلاں بچے کو جو فلاں عورت کا ہے کسی کام سے دریائے دجلہ بھیجا اور وہ ڈوب کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کا مثال اب اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گا؟ ماں تو یہی کہے گی میں نے تو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، کام کے لیے تو نہیں بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلے اس کی ماں کو تسلی دیتے۔ آپ روانہ ہوئے، اس کی ماں کے پاس گئے، اشاروں میں کچھ بتانے لگے، معنوں میں بتانے لگے، صاف صاف نہیں بتا رہے۔ تو اس کی ماں نے کہا، پوچھا صاف صاف بتاؤ ہوا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو استاذ نے کسی کام سے بھیجا تھا اور وہ دریائے دجلہ میں ڈوب کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس کی ماں نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اس مقام پر لے چلے جہاں وہ ڈوبا، جہاں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں کتنی نیک ہوا کرتی تھی، ان کا کیا سٹیٹس ہوا کرتا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ چنانچہ اس کو لایا گیا دریا کے اس مقام پر جہاں اس کا بیٹا ڈوبا تھا۔ اس نے کہا میرا بچہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس نے بیٹے کو آواز دی، یہاں آواز دی، وہاں اللہ نے اس کی روح لٹا دی، وہ زندہ۔
وہ زندہ ہوگا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے حضرت سری سقطی کو دیکھا اور آنکھوں میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے، یہ کیا راز ہے کہ ایک عورت کا یقین اتنا ہے اللہ پر کہ اس کا بیٹا مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ ایک بیٹے کو اللہ زندہ کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ما صدقی ہاں مع اللہ تعالی، فرمایا یہ اس عورت کے صدق کا، سچائی کا وہ کنیکشن ہے جو اللہ سے۔ اور جب انسان کے صدق اور سچائی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر جو آتا ہے خدا اسے پورا کرتا ہے، اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو ایک زمانے میں مائیں اور بہنیں ایسی ہوتی تھیں، بیٹیاں اور بچیوں کا یہ مقام ہوتا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے، ان کی زبان کا اثر یہ ہوتا کہ اگر وہ مردے کو بھی کہہ دے زندہ ہو جاتا تو زندہ ہو جا تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا، اس لیے کہ دل صاف تھے۔ اور سب سے مشکل کام دل کو صاف کرنا۔ So how to clean the heart, how to polish the heart، کیسے دل کو صاف کریں؟ So you can clean your heart, you can polish your heart by remembrance of Allah, by remembrance of Rasulullah۔ آپ اللہ کے حسین تذکرے سے، اس کے محبوب کے حسین تذکرے سے اپنے دل کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا مقام مساجد، سب سے اچھے مقام اللہ جل مجدہ کے ذکر سے، اس کے حبیب کے ذکر سے دلوں کو صاف کرنے کے وہ مساجد۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ان لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ Everything has a cleaner, everything has a polish, and the polish of the hearts, the cleaner of the hearts is remembrance of Allah, remembrance of Rasulullah۔ فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو پاک کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر بولیں تو اس میں حضور کا ذکر انکلوڈ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ذکر ان کا جو خدا سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ تو ذکر حق تب بنتا ہے جب وہ ذکر محمد سے بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیشہ اللہ کا بھی تذکرہ کریں، اس کے حبیب کا بھی تذکرہ کریں۔ اللہ کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر سے جدا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں ہے۔ یہ میسج ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے، اس کے فوراً بعد محمد رسول۔ تو اللہ کا نام محمد سے اور محمد کا نام اللہ سے ملا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کلمہ طیبہ سے دل پاک ہوگا تو کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کے رسول کا نام بھی ہے۔ اس لیے دلوں کو پاک کرنے کے دو طریقے صوفیاء کے ہاں رائج ہیں، اللہ کا ذکر اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام۔ اور جب دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا تو پھر اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ عارف رومی نے اس لیے کہا تھا کہ گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہ زبان اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے تو پھر وہ بندہ جس کو ہاتھ لگاتا وہ بھی زندہ ہو جاتا۔
جس کی زندگی کے لیے دعا کرتا اللہ پاک اسے زندگی عطا وہ روح کی زندگی، جسم کی زندگی اور پھر روحانیات کی زندگی اسے عطا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء صحابہ اہل بیت کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور اس طرح ناظرین، موتا بلانش کی حنفی دین محمدی مسجد میں منعقدہ افتتاحی تقریب صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوئی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر سے آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ شعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمارت کی تعمیر نسبتاً آسان ہے، لیکن انسان کے اندر کے باطن کی اصلاح، اخلاص، تقوی اور حقیقی بندگی کا حصول ایک مسلسل جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے۔ مسجد کی ظاہری آباد کاری کے ساتھ ساتھ دلوں کی آباد کاری بھی ضروری ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، رسول اللہ، 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 رسول اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، رسول الله، رسول الله، رسول الله۔ جاگنے کے وقت آنا کرما تبا پڑھانا، جب کہیں نہ ہو ٹھکانا اپنے دامن میں جو پانا، پور یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا من
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا ومؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا مسجد کے تزئین و آرائش کی اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل نور پر اترنے والے نور کی بارش سے ہمارے ظاہر و باطن اول و آخر کو دنیا اور آخرت و قبر کو روشن و منور فرما. مولا اترنے والے نور کے باران سے ہماری دنیا بھی روشن ہو ہماری عقبہ بھی روشن ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. مقروضوں قرض سے نجات دے دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. متقی پرہیزگار بنا. اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اپنا ذاکر اپنے حبیب کا ذاکر بنا. ان کے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر سے آباد کر دے. ان کے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر سے زندہ کر دے. تمام ائمہ کے لیے جو یہاں آئے، تمام بزرگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کے لیے، اسپیشل جو مدرسہ کے بچے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی عظیم کتاب قرآن کریم فرقان حمید کا نور عطا فرمائے. یہ سب کے سب حافظ ہو جائیں. یہ قرآن کے قاری ہو جائیں. یہ قرآن کے عالم اور عامل ہو جائیں. مولا ان کے دل صحیح عقیدے کے نور سے روشن ہو جائے. مسجد حنفی دین محمدی کے ساتھ جن جن احباب نے کوآپریٹ کیا، متولی صاحب کی ہیلپ کی اس مسجد کے بنانے اور اس کی تزئین و آرائش میں، مولا ان سب کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گئے. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں جہاں نہیں. لوا کی تلی ثنا میں کھلی، رضا کی زبان تمہارے. ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رضا اب پل پہ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله 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 الله
عجمي